محمود صاحب. السلام علیکم محترمہ. وعلیکم السلام. معاف کیجیے گا, کیا آغا خلیل صاحب زادہ کی کتابوں کی دکان یہی ہے؟ میں غلط تو نہیں آ گیا؟ آپ یہاں سے نیچے تشریف لے جائیے. شکریہ. خدا کے لیے محمود, دوپہر ہونے والی ہے. محمود صاحب. خدایا میں ہمیشہ کے لیے سوچا ہوں کہ اتنے محمود کی آوازیں نہ سننی پڑے مجھے. اور یہ اس بھاری وزن کو یہاں تک لانے کا. شکریہ حاجی صاحب. اور نہیں چاہیے آپ کو؟ ایسی کتابوں کے گاہک نہیں آتے. میں وہی چیز بیچتا ہوں جس کے اندرونی مواد سے میں مطمئن ہوتا ہوں. کیا آپ کی نظر میں کوئی اور ہے جو مجھ سے یہ خریدے؟ معافی چاہتا ہوں, معلوم نہیں. بہت بہت شکریہ, میں آپ کی مشکور ہوں. یہ لیجیے. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فلسفے پہ کتاب چاہیے تو میرے پاس نہیں ہے. مجھ سے کہہ رہے تھے حاجی صاحب. فلسفہ نہیں ہے؟ مجھ سے کہا گیا تھا کہ منظومہ حاج ملا ہادی کی شرح آپ کے پاس مل جائے گی. آپ کو غلط ایڈریس بتایا گیا ہے. میرے پاس فلسفے کی کتاب بالکل نہیں ہے. میں یہ دونوں لے جا رہا ہوں. آپ نے جیسے ہی حاجی کا لفظ کہا میں سمجھا آپ مجھ سے مخاطب ہے. معاف کیجیے گا, آخر ہمیں لوگوں کو وقت دینا ہوتا ہے نا. یہاں کسی کا وقت ضائع نہیں ہوتا سید صاحب. جب آدمی ایک سے دو بار یہاں آتا جاتا ہے تو خود سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے اختیار میں ہے اور کیا دوسروں کی. ارے ہاں, وہ اجتہاد اور تقلید کی کتاب کی میں نے فرمائش کی تھی. حاجی صاحب, یہاں کی غریبی میں ہاتھ پاؤں کٹ کے رہ گئے ہیں. میں اس انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ ایک آدھ دنوں میں مجھے وہ میری دکان مل جائے. تو آپ کی یہ فرمائش کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو ایک آدھ دن میں دکان کھل رہی ہے آپ کی؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ بشرطے کہ مجھ سے ہمیشہ کے پیسے ایک ساتھ نہ لے لیں آپ. آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. میں نے یہ دونوں 15,300 تومان میں لی تھیں. اب آپ جو چاہیں دے دیں. میرے خیال سے 20 تومان ٹھیک ہو. صرف 1500 اوپر دے دو, کافی ہوگا. اگر عربی ادبیات کو ڈھونڈ رہے ہو تو تمہارے سر کے اوپر ہے. معاف کیجیے گا, مجھے کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں میرے بچے, میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. آپ کے اوپر الٹے ہاتھ پر. جی جی. فلسفے کے علاوہ آپ کو عربی ادبیات نہیں چاہیے تھی؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم صاحبہ, نماز کے لیے جا رہا ہوں. حاجی, افطار کے لیے جلدی آ جائیے گا, میں قورمہ بنا رہی ہوں. بہتر ہے کہ کوئی شوربے والا سالن بنا دو. ہو سکتا ہے کہ دینا آج رات تک آ جائے. اب کیا معلوم کل پہلی رمضان ہو جو دینا پہنچ جائے. ویسے سب کہہ رہے ہیں کہ کل شعبان ہے. حاجی صاحب. جی. میں کہہ رہی ہوں آج کم از کم جلدی آ جائیے گا, تاکہ اگر آپ کی یہ دینا پا جائے تو وہ بھی میری طرح ہم زبان سے محروم نہ رہ جائے. پھر گلے شکوے؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ہفتہ 10 دن سے آپ مجھ پر توجہ نہیں دے لا رہے. الہ الا اللہ. اچھا بھائی, انشاءاللہ جب لوٹوں گا تو تمہیں بھی وقت دوں گا. اب تو خوش ہو نا ہم زبان. اگر اس ہندا جگر خورا کو کوئی ہم زبان مل جاتا تو میرے سر پر سوار نہ ہوتی. اب آپ اپنی انہی باتوں سے مجھے مکھن لگا رہے ہیں. ارے حاجی صاحب, فون کی گھنٹی بج رہی ہے. آئیے آئیے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو. میرے خیال میں وہی ہوگی. جناب السلام علیکم. صبح بخیر. وعلیکم السلام. صبح خیر. آپ کو تو ابھی اپنی دکان پر ہونا چاہیے تھا نا. آپ ہی بتائیے میں کیا کروں. میں خود بھی تھک چکا ہوں. میرے دوست کو اپنی گاڑی کی ضرورت ہے. اب مجھے بھی عصر کے بعد ٹیکسی چلانی پڑتی ہے.
مگر صرف یہی نہیں کہ جب عصر کے بعد سواری اٹھانا شروع کرو تو پھر ظاہر ہے مجبوراً آدھی رات تک ٹیکسی چلانی پڑتی ہے، تاکہ کم سے کم اس کام کو کام تو کہہ سکوں، اور پھر 1-2 گھنٹے روڈ پر وقت ضائع کر کے جو اصل میں صرف ٹائم پاس کرنے کے برابر ہے، تو اب جب تک ہار کے گھر لوٹو تو باقی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو مار کے بھی اٹھنا چاہوں تو صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کچھ پتہ نہیں، کیونکہ آپ اپنی دکان میرے حوالے نہیں کرنا چاہتے کہ میں 4 ڈھنگ کی چیزیں اس میں ڈالوں، 4 پیسے آپ کما لیں اور 4 میں کما لوں۔ کیوں اور کس بہانے کی بنا پر منع کیا کہ وہ ایک 21 سالہ یتیمہ کی وراثت ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ شاید یہ عبادت آپ کی ان عبادتوں سے جو بقول آپ کے خدا توفیق دیتا ہے اور آدمی ہم سے بہتر حضرات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے نہ ہو۔ لیکن میں اگر قیامت تک بھی آ رہا تو تم اپنی ان بری حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہو۔ حاجی صاحب آئیے، دیکھیے کون آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دینا؟ نہیں، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے رامین۔ کیا دکان تیار ہے؟ یہ دنیا ہمیں اول وقت کی نماز سے محروم کر کے رہے گی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو دنیا کے بجائے دینا کہتا۔ آواز کیوں اتنی اونچی کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ مغالطہ ہو گیا تھا۔ بھائی صاحب میں نے دکان پر رہ پر لی ہے اور یہی رہوں گا، میں اوپر جانے والا نہیں دیتا ہوں۔ بھائی جان آپ ذرا اپنی آواز نیچے کر لیں پلیز۔ میں نے کہہ دیا ہے میں نیچے کی دکان پہ نہیں جاؤں گا۔ قاسمی صاحب آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ارے مسئلہ ہم نے ایجاد کیا تھا، ہم ہی اسے حل کریں ہماری گے۔ بات ہاں سب کچھ تیار ہے، ساری دکانیں تیار ہیں، بس مجھے ایڈوانس مل جائے میں پیمنٹ کر دوں گا۔ ہاں میں نے کہا نا آپ لوگ ایسا نہیں بول سکتے پلیز۔ بس اب میں اس دکان میں رہوں گا، ہاں، نہیں کاروبار کر سکتا ہے کیا؟ حل ہو گیا، میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ میں نیچے نہیں جاؤں گا، چچا جان، مجھے اوپر کی دکان چاہیے۔ واہ، یہ لیجیے منہ میٹھا کیجیے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری شادی کی بھی مٹھائی کھائیں گے۔ دینا صاحبہ قاسمی کیسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شریفی کہیں صاحب نہیں ذرا جانے ٹھنڈے ہو والا جائیے۔ رامین ارے صاحب، کیوں عزت خراب کر رہے ہیں ہماری؟ سمجھائیے نا اسے۔ اسلام پلیز دیکھ لیں، معاف کیجیے گا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ نہیں سچ پوچھیے تو ہمیں 3-4 دن پہلے آپ کو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں اتنا رش تھا کہ کر نہ سکے۔ ویسے میں 13-14 مہینوں کے بعد تو انشاءاللہ اس شرمندگی سے نجات پا سکتا ہوں۔ دشمن شرمندہ ہوں، کوئی بات نہیں بیٹا، ایسے کاموں میں 10 رکاوٹیں آتی ہیں، الحمدللہ کام تمام ہوئے۔ اچھا یہ بتاؤ بابا اور امی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، البتہ بابا نے اب ٹھان لی ہے کہ کوئی نیا تعمیراتی کام نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ابھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر اور بھی بہت سے درد سر ہیں۔ جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو پھر اس کے بعد اسے ٹیکسی چلانی پڑے گی۔ یہ بتاؤ کہ پچھلے دکانداروں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا؟ کیا سب نے اپنی دکانوں کو کرائے پر اٹھا دیا ہے؟ کیا بتاؤں، کچھ نے بیچ دیں، کچھ نے کرائے پہ اٹھا دیں، اور بعض افراد نے کیونکہ تعمیراتی کام زیادہ لمبا ہو رہا تھا اس لیے پہلے ہی اپنی زمین اور دکان کے پیسے واپس لے لیے۔ تو یہ بات ہے۔ یہ ہے چچا جان، آئیے۔ اب اس کی چابی پتہ نہیں کون سی ہے۔ ہاں یہ ہے، آئیے۔ شاہد صاحب، شاہد ذرا سا کام باقی رہ گیا ہے۔ جی ہاں، کیا بجلی اور رنگ وغیرہ مجھے کروانا ہوگا؟ سچ کہوں تو چچا جان کام کا اس وقت اتنا بوجھ تھا سر پر، اگر آپ موقع دیں تو میں خود ہی کرا دوں گا سارا کام۔ تو کاموں کے بوجھ میں یہ کام بھول گئے؟ میں خود ہی کرا لوں گا کہ کیا مطلب ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میرا بابا سے الگ حساب کتاب ہے۔ خام خواہ اپنا پاؤں بیچ میں مت پھنساؤ، اس طرح تو 1 مہینہ مزید کھنچ جائے گا۔ ویسے ہی تمہارے بابا نے کافی نوازش کی ہے ہم پر، چھوڑ دو۔ رامین صاحب
آپ کا بہت بہت شکریہ جو کام آپ نے میرے لیے کیا ہے. میری گلی میں ایک دکان تھی جو آپ لوگوں نے مجھ سے لے لی. اس کے بجائے 1.5 سال کے بعد دکان کے نام پر ڈربا مجھے دے دیا, وہ بھی نچلی منزل کا. وہ بھی ابھی شروعات میں اس کے ٹائر نکل رہے ہیں. پتہ نہیں لوہا پہ دہن سے چپکایا ہے یا انہیں کسی اور چیز سے. کیا یہی طریقہ ہوتا ہے معاملے کا؟ مجھے آپ سے یہ امید ہے. کیا کہہ رہے ہیں لوہا پہ دھان سے؟ یعنی میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں یہ سب. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. ان کے ساتھ جو علامین حاجی صاحب اپنے ہی ہیں. اب آپ شب عاشور کے اعمال میں ہماری طرف نہیں آتے. اچھا تو یہ جگہ آپ نے اپنے خلیل صاحب کو دے دی ہے؟ ہاں مبارک ہو جناب, مبارک ہو حاجی صاحب. اب میں آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا. جب آپ جیسے سادات اور اولاد رسول کی یہ حالت ہو گئی تو پھر مجھ جیسے کو کیا کہنا. جب پانی کا ڈیم ہی بیکار ہو جائے تو پھر عوام کا کیا ہوگا. اپنا خاندانی نام میرے لیے جاوید یہاں بنا لیا ہے. انصاف بھی کوئی چیز ہوتی. ہر جگہ پارٹی بازی, یہاں بھی پارٹی بازی. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو چچا جان آپ 1 منٹ رکیے, میں ابھی آتا ہوں. چچا کی جان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے اسے نیچے کی دکان کیوں دی؟ میں کیا بولوں, بابا نے خود دکانیں بانٹی ہیں. یہ آدمی بھی ناراض تو نہیں تھا, بس ابھی اسے منا لوں گا. منیزہ صاحبہ, یہ لو. خوش رکھے آپ کو. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد اسے ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کی دوا سے شفا ہو جائے. پانی میں حل کر کے دے دوں اسے کھانے کے لیے؟ بس اس کی دودھ کی بوتل میں ڈال دینا اور سارا پلا دینا گھول کر. ارے ہاں منیزہ, ایک اور چیز دینا چاہتی تھی میں تمہیں. وہ نظر بد سے بچاؤ کا؟ ارے ہاں ہاں ٹھیک, وہی. مگر منیزہ تمہیں قسم ہے یہ میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں, کسی کو کانوں کان خبر نہ ملے. کچھ عرصے پہلے حضرت شاہ عبدالعظیم کے حرم میں سے ایک بڑھیا سے خریدا تھا, مگر میں نے لاکھ کوشش کر لی کہ دیوار پر لگا سکوں. حاجی نے لگانے ہی نہیں دیا. توبہ, اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو سمیٹ لوں. کچھ وقت نکالتی ہوں. یہ سب کیا ہے اکرم صاحبہ؟ ایسا تو نہیں کہ تم حاجی کی غیر موجودگی میں کچھ ایسا کرتی ہو؟ ہاں ارے نہیں, ان میں سے زیادہ تر چیزیں بیکار ہیں, لیکن میں جب بھی پھینکنا چاہتی ہوں شیطان مجھے ورگلاتا ہے. سچ پوچھو تو یہ سب اس وقت کا ہے جب مجھے کچھ امید تھی کہ میں کچھ ایسے کام کروں کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے. ارے بابا, آپ کے تو بالکل ہاتھ کے پاس ہی دعاؤں کا خزانہ موجود ہے. ارے بابا, اب میری دکھتی رگ پہ ہاتھ مت رکھو. تم نے سنا ہے نا چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. اسے کہتی ہوں کہ بھائی آپ کو اولاد نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے نا. کم سے کم ایک دعا میرے لیے بھی کر دیں, مجھے بھی کوئی جڑی بوٹی دیں کہ شاید میری مشکل بھی حل ہو جائے. انہوں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ مجھے اپنی موت کے قریب بچہ نہیں چاہیے. مجھے پتا ہے منیزہ کہ یہ حاجی صاحب مجھے صرف کام کاج کروانے کے لیے ہی لائے ہیں. ان کی نظریں ابھی بھی پہلی بیوی کی طرف ہی ہیں, میں جانتی ہوں. یہ رہا منیزہ صاحبہ. یہ کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا نظر بد کا ہے. یہ ان تعویذوں سے بہت بہتر ہے جو بچے کے گلے میں لٹکاتی ہو. یہ دیکھو, میں اسے تھیلی میں ڈال کے دے دیتی ہوں. دینا نے بھی اسے دیکھا ہے. یہ اس کو سینے پہ پہنا دینا, پھر اس کی طرف جراثیم تک نہیں آئیں گے. اس کا راز اس کی بو میں ہے. اس کے بستر کے اوپر لٹکا دینا, اب جراثیم بھی نہیں آئیں گے اور اس کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا, ہے نا؟ یہ لو. اتنا پرانا ہے کہ بو بھی نہیں آ رہی. کیا کروں بہن, جو ہے یہی ہے. واہ 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 واہ, کتنی زبردست دکان دی ہے آپ کو. میرے اندازے کے مطابق آپ کی پچھلی دکان سے 2-3 میٹر بڑی ہی ہوگی. آپ سے بڑھ کر بالکل نہیں. آپ ہی کے کاموں کے لیے ہم روزانہ ٹاؤن آفس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہی رہتے ہیں. آپ کی چیز ہماری چیز ہے. خوش رہو. قربان جاؤں. خدا بھلا کرے. بھاری جاؤں, کوئی بات نہیں, آپ سے بڑھ کے نہیں. ویسے دکان کی مالکن کہاں ہے؟ دکان کی مالک دینا صاحبہ, آپ کی پوتی. ویسے آج کل شیراز میں پڑھ رہی ہے نا؟ کرمان میں. ہاں کرمان. میرے خیال سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے میں نے اسے آپ کے گھر کے دروازے پر دیکھا تھا. فزکس پڑھ رہی ہے نا وہ؟
तुम वहां क्या कर रहे थे जो मैंने तुम्हें नहीं देखा? अपने महमूद से पूछिए, या आपका महमूद हर दफा बाबा के साथ पार्टनरशिप के बहाने मुझे आपके दरवाजे पर खींच लाता है, या तो खुद यहाँ आ जाता है। आपकी जान की कसम, नहीं मेरी जान की कसम, उसको कह दिया, देखो महमूद, तुम्हारी आंखें अंधी हो। तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारे बाबा ने शाही बाग के सहन को बेच दिया था और तमाम वरसा को अदा कर दिया था ताकि तुम ठूस सको? और खैर से कब हम दीना साहिबा को इंजीनियर साहिबा कह सकेंगे? तुम कहीं ना कहीं से ये सवालात घुसा देते हो कि तुम कब मेरी पोती को इंजीनियर साहिबा कह सकोगे? वो तो जाहिर है, ये तो एक बहुत ही अहम तरीन बात है। अब क्या हम अपने चचा के घर वालों की खैरियत भी नहीं मालूम कर सकते हैं? इसमें क्या हुआ? खुदा तुम्हारी मुश्किल दूर करे। जी जरूर, खुदा हाफिज। शुक्रिया। सलाम, क्या हुआ? दुकान का कब्जा मिल गया? खुदा सलामत रखे, बस आप जल्दी से दुकान शुरू कर लें। खुदा ने चाहा तो हमारी दुकान बहुत जल्दी चल पड़ेगी। ये बू कैसी है? बू? देखिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 लम्हे बैठकर आपसे बात भी ना कर सकूं तो बता दीजिए। खुदा की कसम, मैंने असफन के साथ कुछ नहीं जलाया। अगर कुछ होता तो आप पहले ही समझ गए होते ना। मेरी पहले ही समझ लेने वाली ये समझ जवानों के लिए कोई किताब ढूंढने के ही काम आ सकती है, ना अपनी जात को ढूंढने में काम आती है और ना अपने जिगर के टुकड़े को। मैंने तो सालों पहले इस्तिखारा कर लिया था कि अच्छा और बुरा समझ लूं, मगर मुझ में कभी भी ये सलाहियत न थी कि इसके अच्छे और बुरे को समझने में कामयाब हो सकूं। मुझसे शादी करने के लिए जो इस्तिखारा देखा था उसके अच्छे बुरे की बात कर रहे हो ना? मैं अपनी नालायकी की बात करता हूं। अगर नाउजुबिल्लाह चून चरा करने की बात है तो मुझे अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैंने इस्तिखारा किया ही क्यों था कि अपनी दुकान भाई को दे दूं ताकि वो तोड़ फोड़ कर मार्केट बनाए। क्यों? अब क्या हो गया है भाई? मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता मुझसे कोई वास्ता नहीं उस बात का। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे बात करने लगते हो कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर कुछ कहना है तो बोलो। गुरूब होने से पहले मुझे महीने की आखिरी नमाज और दुआ पढ़नी है। अकरम, आज का इस्तिग़फ़ार बहुत ज्यादा है। पढ़ती हूँ। सुने, मैं कह रही थी कि अगर दुकान चल पड़े और हमारे हालात अच्छे हो गए तो क्या मुझे थोड़े बहुत पैसे जमा करने के लिए देंगे? किस लिए जमा करना है? आप इससे कोई वास्ता मत रखिए ना। फिर कोई मशद जाना चाहता होगा और तुम उसके साथ जाने के लिए बेचैन हो रही हो, है ना? भाई, अगर मौला रजा अलैहिस्सलाम तुम्हें शिफा देना मुझे चाहते तो नहीं जाना। तुम्हारी हालत ही बता रही है कि यही बात है। जी हाँ भाई, मुझे दवाओं के लिए खर्च करने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे तो हैरत हो रही है कि खुदाया, अगर तुम्हारा इलाज डॉक्टरों से मुमकिन होता तो वो लोग उसी वक्त कर देते जब तुम मेरे घर पर आई ही नहीं थी। बस करें हाजी साहब, आप फिर शुरू हो गए। मेरा एक पांव कब्र के दहाने पर है, ये मैं 1000वीं दफा कह रहा हूं। इससे पहले मैं ये कहा करता था कि मुझे अपनी पोती से शर्म आती है, आस पड़ोस के लोगों की सोच से शर्म आती है। जिस बच्चे के बारे में मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके पैदा होने को देख सकूंगा या नहीं, मैं तुम्हें खुलकर बताता हूं। मैं 1 हफ्ते से खुदा से ये दुआ मांग रहा हूं कि मेरी आखिरी सांस से पहले कम से कम उन ढेर बेकद्र कीमत सच्चों की लाज रख के मुझे वो आईना दे दे ताकि मैं यूं ही इस दुनिया से चला जाऊं। समझ रही हो? समझ रही हूँ, जाहिर है कि मैं समझ रही हूँ। ये कोई पहली बार तो नहीं है कि हमारी बात इस नौबत तक आ जाए। यूं बातें करते हो गोया मेरा सर दीवार से दे मारा तुमने। जो भी इस घर की चौखट पे कदम रखता है वो यही पूछता है कि कूजा बनाने वाले के साथ जिंदगी बसर कर रही हो।
میں انہیں یہ جواب تو نہیں دے سکتی کہ 2 جڑی بوٹیوں پر دم کر کے یا 4 شکر کے سجدے کرنے سے تم میری شفا بھی اپنے خدا سے مانگ سکتے تھے، مگر تم نے نہیں مانگی۔ استغفر اللہ، خدا ہدایت کرے ان دل سوز آگ لگانے والوں کی۔ ہاں تم کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، کیونکہ تم نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لوں، کیونکہ تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس اللہ کی پیاری کے قدموں کی جگہ میں اپنے قدم جما سکوں۔ ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ تم میرے گھر کی خیر و برکت ہو، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اب اس بیچاری کو قبر سے باہر کھینچ لو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں نے تمہارے لیے کبھی دعا نہیں کی؟ کہاں جا رہی ہو؟ جانتی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اکرم، جی اکیلی ہو؟ ظاہر ہے اکیلی ہوں گی۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم میرے گھر کی برکت ہو۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ بہرحال چاہ کہ تم جان لو۔ بسم اللہ الرحمن یہ لوگ کس اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ قیامت کی بڑی خبر کے بارے میں جس کے واقع ہونے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ منکروں نے گمان کیا ہوا ہے، وہ بہت جلد سمجھ جائیں گے، یقیناً وہ جلد ہی آگاہ ہو جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو آسائش کی آغوش قرار نہیں دیا اور پہاڑوں کو اس کے ٹھہراؤ کا باعث نہیں بنایا، اور تم کو جوڑوں میں خلق کیا، یقیناً وہ جلد ہی آگاہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کس اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ آپ کو رمضان کی برکتیں خوب ملیں۔ اللہ کرے کہ اس مہینے کی برکتیں آپ کے دامن میں بھی آ جائیں۔ الہی آمین۔ کیا چل نہیں رہے ہیں میں آپ؟ کسی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ چاہیے؟ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ لا الہ الا اللہ۔ خدایا میں کیا بولوں؟ الحمدللہ۔ کیوں دبے ہونٹوں سے لوگوں کو برا بھلا بولتے ہیں آپ؟ سلام۔ وعلیکم السلام۔ اس دفعہ مجھے کتنا ڈھونڈنا پڑا۔ کہاں تھی؟ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ آپ کا وہ تکیہ کلام ہندا جگر خورا بھول گئے آپ؟ خدا نہ کرے۔ کیا میں بھی ہندا بن جاؤں اور آپ کو سب کے سامنے چوم لوں؟ لا الہ الا اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کم از کم 2 منٹ تو گزرنے دو کہ آدمی تمہارے آنے پر بچ جائے۔ جی اچھا۔ اپنا بیگ مجھے دو۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم پیدل کیوں آئیں؟ سچ پوچھیے تو مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ آپ کہیں ٹرمینل کے ڈرائیور کو دے کے اپنی کار خیر شروع نہ کر دیں۔ میں نے کہا ابھی یہاں آتا اور 2-3 قسم اور التماس کے ذریعے آپ کے دل کو موم کر دیتا اور آپ پر قربان جاؤں، فوراً اپنی پوتی کو بھی بھیج دیتے۔ کیا فضول کی بکواس ہے؟ چلیے آپ آئیے نا۔ اکرم صاحبہ، اکرم صاحبہ۔ کہاں ہو حاجی؟ 1 گھنٹے سے آپ کے لیے دسترخوان بچھا کے بیٹھی میں نے افطاری کر لی ہے مگر نہ چاہتے ہوئے۔ یہ دیکھو کون آیا ہے۔ سلام۔ ہائے میں تمہارے چاند سے چہرے پہ قربان جاؤں، تم آ گئی؟ خدا نہ کرے، رکو ہم آ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں تمہارے انجینئر صاحبہ۔
कब से मेरी निगाहें इस दरवाजे पर टिकी हुई थी कि रमजान का महीना आए ताकि मैं इस खामोश तन्हाई से छुटकारा पा सकूं। हाय खुदाया, क्या हो गया? खुदा ना करे। अब मोहतरमा के तमाशे देखना। रो मत अकरम। अब भला रमजान का महीना भी कभी आगे पीछे हुआ है जो ये चाहते हैं कि एक आध इम्तिहान और पास कर लो फिर जाना? मैंने कहा ये बात तो करे ही नहीं उस्ताद जी। अकरम माफ करना, मैं फिर इन चीजों को तुम्हारे लिए उठा लाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीना जान। अरे तुम तो तमाम जेब खर्ची मुझ पर ही खर्च कर देती हो। कोई इतनी खास चीज भी नहीं। मैंने उसे कह दिया कि भाई मेरे एक दादा हैं जो कि इल्मुल अशिया से बिल्कुल ही नाबलद हैं, मगर इबादतों की निस्बत वक्त और जगह के बहुत ज्यादा कायल हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि रमजान के महीने में ये कोशिश करूं कि उनके पास ही रहूं ताकि मेरे रोजों का सवाब दुगना तिगना हो जाए। अच्छा किया मेरे सर पे डाल के। तो वो मुझे आने नहीं दे रही थी। बिलाकर मुझे मजबूरन हमारे घर पे मिसाइल लगने और खुदा हाफिजी का तराना पढ़ने का किस्सा सुनाना पड़ा ताकि वो मुझे आने दे। जब मैंने कहा कि अगर मैं ना गई तो मुमकिन है कि मेरे दादाजान उस वक्त दी हुई दुआ वापस ले लें और मेरे माँ बाप को पैगाम भेज दें कि मुझे लेने आ जाएं, तो कहने लगे ठीक है, अच्छा जल्दी चली जाए। नहीं, गोया तुम ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी हो कि किरमान से रूहानी परवास करके आओ और अपने दादाजान की सोच को पढ़ लो। बहुत मजाक उड़ता है दादाजान। मैंने जितना भी चाहा कि मजाक ना उड़ने के लिए आपकी ज्यादातर बातें अपनी उस्तानी को नहीं बताएं, मगर फिर भी मेरे पास आके कहती हैं कि तुम्हारे दादाजान ख्वाब की ताबीर बताते हैं। मतलब वो मेरे ख्वाब की ताबीर कर सकते हैं और तुम मुझे वापस आके बता दो। अरे हाँ, तुम्हारे दादाजान दुआ भी लिख के देते हैं ना, तो एक दुआ मेरी कैद से रिहाई के लिए लिख सकते हैं क्या? उस वक्त मैं समझ गई कि इश्क है। जब जरूरत पड़ती है तो लोग क्या क्या नहीं करते। फिर थोड़ी कुछ सोचते हैं कि इश्क की वजह क्या है। ये इश्क विश्क क्या है? यूनिवर्सिटी में ये चीजें सिखाते हैं क्या? माफ कीजिएगा, मुझे सुधरने में 1-2 दिन लगेंगे। अब मैं क्या करूं? मैं आज किस नस्ल में से हूं जिसकी कदम हवा में है। आप जैसे सुन्नती अफराद के खौफ और वहशत से जो अपने इर्द गिर्द की एक परख की तब्दीली पर भी हैरान हो जाते हैं, चाहे वो सबके फायदे में ही क्यों ना हो। और इस मॉडर्न दौर के लोग जो आप जैसों के खौफ और वहशत के खिलाफ अपनी सरपरी हरकतें कर गुजरते हैं और हर नज़्म ज़ब्त को खराब कर देता है, चाहे वो सबके नुकसान में ही क्यों ना हो। मैं फिजिक्स और कंप्यूटर के पास से उठकर आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरी उस्तानी के ख्वाब की ताबीर बयान करें। सैयद खलील साहब, जिस उस्ताद को मेरी और आप लोगों की नस्ल के माबेन मददगार होना चाहिए था, उसने मुझे मददगार बना के भेजा। अब मैं कैसे बात करूँ, आप ही बताइए। वैसे ही तमीज तरीके से या इश्क वाली जबान में? ला इलाहा इल्लल्लाह। घबराइए मत, अभी मछली खराब नहीं हुई है। मैं तुम्हारे बोलने पे कुर्बान जाऊं दीना। अगरचे मैं तुम्हारी बातों में से एक लफ्ज भी नहीं समझ पा रही, मगर मेरे दिल को लग रही है तुम्हारी बातें। हाजी, इसे दुकान का बताना नहीं चाहते आप? ये बीच में टांग अड़ा के अपना काम दिखा देगी, समझी? छोड़ो इसे, दावेदार बन जाएगी और हमारा खेल बिगाड़ देगी। ये दुकान का क्या किस्सा है? दीना, आज इसकी चाबी मिल गई है, रामीन ने इत्तला दी है। अरे वो अनोखा आदमी अभी तक जिंदा है। दादाजान, मुझे मेरी विरासत चाहिए। देखो, मैं अगर उसे मिला तो बता दूंगा कि तुमने उसकी खीबत की है, ये पहले बता दूं। अरे लोगो, मुझे मेरा विरसा चाहिए, मेरे दादा मुझे नहीं देते। पता है तुम थकी हुई हो, अब जान का बबाल तो बनी चुकी हो, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मेरा दिल कब से बेचैन था लड़ाई करने के लिए। आप बात मत घुमाइए। मैं चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन करते ही अपने मशीनी शौहर के हाथों पर उठाई जाऊं और उसी दुकान को एक पिज्जा की दुकान बना लूं। अरे लोगो, मुझे मेरा विरसा चाहिए, मेरे दादा मुझे नहीं देते। अच्छा ना, मेरे पास थोड़ी है, संदूक में है, तुम आ जाओ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे जान से चेहरे पे वारी जाऊं दीना जान। तुम घर में आती हो तो हम उन्हें मुस्कुराता हुआ देखते हैं। कोई बात तो है। कब उनके साथ कोई बात नहीं होती? अब बात का पतंगर ना बनाओ। क्या हुआ? तुमसे झगड़ा हो गया है या जब से दुकान मिली है चाचू से झगड़ा हो गया है? उसके साथ तो हुआ है, झूठ क्यों बोलूं। महमूद जरा सा पैरों की जंजीर बन रहा है। हम दोनों भी बच्चे के मौजू पे झगड़ा करके बैठे हैं। अकरम अभी बच्चा? दीना, खुदा की कसम, वैसे भी 1 हफ्ते से उन्होंने मुझ पे तवज्जो देना छोड़ दी है।
اب جب جانماز پر ہوتے ہیں تو گویا اس جہان میں ہی نہیں ہوتے. گلی میں، سڑک پہ، جہاں بھی ہو انسان 10 بار آوازیں دے تب جا کے انہیں ہوش آتا ہے اور وہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. اگر یہ جھوٹ ہے تو اپنے محمود چاچو سے پوچھ لینا جب وہ کام سے آ جائیں. میں یہاں ہوں. جب ہی کہوں کہ جنات کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. جب تک آپ میری ماں کی تصویر یہاں نہیں رکھیں گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. اب سچ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ. رمضان کے بعد ایک اور سفر جا کے واپس آؤں گی. پھر انشاءاللہ کوئی 70-80 سال تک آپ کے سر پہ بوجھ بنی رہوں گی. خوب معلوم ہے پریشان ہیں. اتنا بتا دیں کہ کیا بات ہے؟ پچھلے ہفتے میں نے ایک خواب دیکھا تھا. ایک ایسا خواب جو میری نیندیں اڑا گیا. میں اس کا مطلب سمجھ نہ سکا. میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو. تو یہ ایک ہفتے والا مسئلہ یہ ہے. اب رہنے بھی دیجئے. خواب آپ نے دیکھا اور تعبیر میں کروں؟ مجھے اگر تھوڑا بہت آتا ہے تو آپ کا ہی سکھایا ہوا ہے. کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں. اصل میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یاد آ جائے. آپ کو یاد نہیں خواب پھر بھی اس نے پریشان کر رکھا ہے آپ کو. رات تھی، ایک بارش والی رات. میں اکیلا تھا. گھر کے صحن میں لکڑی اور آری سے کچھ بنا رہا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا. ایک قیدیوں والی زنجیر میرے ہاتھوں میں بندھی ہوئی تھی. ابھی میں آری سے کام کر ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ سرداب سے باہر آئے. میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا. مجھے کچھ کہنے لگے. میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا. صرف اتنا یاد ہے کہ اس وقت کوئی بری چیز نہیں ہوئی. جیسے ہی میں نے اس آئینے کو پکڑا میرے ہاتھ کی زنجیریں کھل کے گر گئیں. بابا نے آپ سے کیا کہا؟ ان کا جملہ آپ کو یاد ہے؟ دادا جان کیا آپ کو یاد ہے آپ کے والد صاحب نے کیا کہا تھا آپ سے؟ اس سال رمضان میں قرآن کو کچھ الگ انداز میں ختم کرنا. اس کی تعبیر تو روزے روشن کی طرح واضح ہے. الحمدللہ. آئینہ تو روشن ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی روشنی آپ کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی. بارش تیز تھی یا ہلکی؟ ہلکی تھی. تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ بارش تیز نہیں تھی جو آپ یہ کہیں کہ عذاب ہے. ہلکی بارش رحمت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ رحمت کا مہینہ ہی ہے. اب بات مت بناؤ میرے سامنے. رمضان میں صرف وہی لوگ قرآن کو دوسرے انداز میں ختم کرتے ہیں کہ جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کا آخری رمضان ہے. مجھے خود معلوم ہے کہ ان کی اس بات کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھو. انہوں نے کہا ہے کہ ایک الگ انداز میں. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو کہ قرآن کو 2 یا 3 بار میں ختم کیا جائے. تو پھر کیا؟ مجھے نہیں معلوم. میں بتاتا ہوں تمہیں. اگر میں اپنا تابوت بنا رہا تھا تو اس کا مطلب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ کیا بنا رہے تھے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ آخر میں قید کی زنجیریں آپ کے ہاتھ سے کھل کر گر گئی. اب اس سے اچھا کون سا خواب ہوگا؟ شکر خدا. تمہیں لگتا ہے کہ میں مرنے سے پریشان ہوں کہ تم اسے خیر سے تعبیر کیے جا رہی ہو. اگر میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا تابوت بنا رہا تھا
तो ये कोई अच्छी ताबीर नहीं है। आपको ये भी तो याद नहीं कि क्या बना रहे थे? और कुछ बोलूं? अगर मुझे अपने आप को धोखा देने वाला जवाब ही सुनना होता तो मैं एक हफ्ते से तुम्हारा इंतजार ना करता, अकरम और दूसरों को सुना देता ताकि इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सुन सकूं। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उठो और जाओ। आपको ये याद है कि वो रात अंधेरी थी या उजाले वाली? दादा जान, लकड़ी काटना नबियों का काम है। हजरत ईसा, हजरत नूह, नजात की कश्ती बनाना, ये चीजें आपको कुछ याद दिला रही हैं? क्या बातें पूछ रही हो तुम? क्या आपको ये याद है वो जंजीरें जो आपके हाथों में बंधी हुई थी, वो जमीन की तरफ खिंच रही थी या नहीं? याद है? पता नहीं, मेरे ख्याल से या गयासल मुस्तगीसीन, या गयासल मुस्तगीसीन। लोगों का कौन सा माल मेरे हाथ में है जिसकी मुझे खबर नहीं। ऐसा मत कीजिए दादा जान, अभी तक आपको ये थोड़ी पता है कि आप क्या बना रहे थे।